السلام علیکم عزیز طلباء، آج میں اردو ادب کی تاریخ سے ایک مضمون اردو زبان کی تاریخ پر ایک ناقدانہ نظر ڈالنے جا رہا ہوں۔ ابھی تک آپ نے اردو جو درجہ میں پڑھائی جا رہی ہے، خاص کر کہ جس میں بے شمار نظمیں، غزلیں کے ساتھ ساتھ انشائیہ، مضامین، افسانے، خاکے آپ نے پڑھے ہوں گے، مگر آپ نے اردو ادب کی تاریخ کی طرف روشنی نہیں ڈالی ہوگی کہ اردو ادب کی تاریخ کیا ہے۔ میں اشرف حسین، معلم اردو ہائی اسکول برمسیہ بوکارو، اب میں آپ کے سامنے اردو زبان کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنے لگا۔ غور کیجیے، خدا نے انسان کو دل، دماغ اور قوت گویائی بخش کر اشرف المخلوقات بنایا۔ دل و دماغ بھی دیگر مخلوق کو عطا کیا گیا، لیکن زبان اور اس کو قوت گویائی ایک ایسی نعمت ہے جو کہ صرف اور صرف انسان کو ہی ملی۔ انسان کے دل و دماغ میں جو مختلف خیالات ابھرتے ہیں، دراصل اس کا ذریعہ اظہار ہی کا نام زبان ہے۔ زبان کا کام یہ ہے کہ وہ الفاظ اور فکروں کے ذریعے انسانی خیالات، ان خیالات کے مفہوم، دلائل اور ان خیالات کی ترجمانی کرے۔ اس ترجمانی میں محض الفاظ یا فکرے ہی نہیں، بلکہ وہ حرکات جسمانی و اشارہ جسمانی بھی شامل ہوں، جو کہ کسی مفہوم کو سمجھانے کے لیے خاص زبان بولنے والوں کے درمیان مشترک ہوتی ہے، جن کو ایک دوسرا انسان سمجھ سکتا ہے اور جس وقت چاہے اپنے ارادے دہرا سکتا ہے۔ جیسے جیسے زبان ترقی کرتی گئی، انسان بھی ترقی کرتا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بنی نوع انسان کا ارتقاء زبان کا ہی ارتقاء ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جب بھی دو اجنبی قوموں کے لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ان کے باہمی میل جول سے ایک نئی زبان وجود میں آتی ہے۔ ہندوستان کی تواریخ کا مطالعہ سے علم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہندوستان آمد سے قبل سنسکرت، پالی، پراکرت، خروشٹی اور دیگر علاقائی زبانیں بولی جاتی تھی۔ مسلمان اپنے ساتھ عربی، فارسی اور ترکی زبان لائے اور ان سبھی زبانوں کے باہمی میل جول سے ایک نئی زبان وجود میں آئی، جسے ہندوی اور بعد میں دکنی اردو اور اردو کا بھی نام دیا گیا۔ اردو زبان کی پیدائش کے سلسلے میں کچھ نظریات ہیں، اور یہ نظریات 4 نظریات ہیں۔ نمبر 1، اردو کی پیدائش دکن میں ہوئی۔ نمبر 2، اردو کی پیدائش سندھ میں ہوئی۔ نمبر 3، اردو کی پیدائش پنجاب میں ہوئی۔ اور چوتھا، اردو کی پیدائش گنگا و جمنا کے دوآبہ میں، یعنی کہ دلی اور اس کے اطراف میں۔ یہ 4 نظریات ہیں اور میں اسی 4 نظریات پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ 7ویں صدی عیسوی میں کچھ عرب قافلے تجارت کی غرض سے مالابار کے ساحل پر اترا اور رفتہ رفتہ جنوبی ہندوستان میں پھیل گیا۔
خیال کیا جاتا ہے کہ انہی عرب تاجروں اور جنوب کے رہنے والوں کے باہمی تال میل سے ایک نئی زبان کی بنیاد پڑی اور زبان کے بولنے والے بے شمار شعراء بنے، بے شمار تخلیقی کارنامے انجام دی اور آج بھی دیتے آ رہے ہیں۔ یہاں زبان کی ترقی ہی ہوئی ہے۔ دوسرے نظریے کے تحت عرب کے تجار اول سندھ میں آئے اور یہاں یہ لوگ فتوحات کی غرض سے فاتح بن کر آئے اور تقریباً 400 برس تک یہاں قابض رہے۔ اس طویل مدت میں عربوں اور سندھیوں کے باہمی میل جول کی وجہ سے کسی زبان کی ابتدا ہوئی ہوگی۔ کچھ ماہرین اردو فن اردو کی ابتدائی شکل اسے کہتے ہیں اور بعض ماہرین اسے موجودہ سندھی زبان کی ابتدائی شکل کہتے ہیں۔ تیسرا نظریہ میں جب محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ ور ہوا اور پنجاب میں بدوباش اختیار کیا، حکومتیں قائم کی اور ایک نئی زبان وجود میں جس وقت نے اردو کے نام سے موسوم کیا، مگر یہ نئی زبان اردو نہ تھی بلکہ پنجابی تھی جو اس علاقے و خطے میں بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ کچھ ایسے لفظ کی بھی تشکیل ہوئی جس سے عبارت آرائی ہوئی اور لوگوں کو اور ماہرین کو یہ خدشہ بھی ہوا کہ یہ اردو زبان ہے۔ اردو کی پیدائش کے سلسلے میں 3 نظریات کے خارج ہونے کے بعد جو نظریات بچا وہ یہ ہے کہ اردو زبان کی پیدائش گنگا و جمنا کے علاقے یعنی کہ دہلی اور اس کے ارواح میں ہوئی۔ یہ ایک نظریہ بچا جو بالکل صحیح و سالم نظر آتی ہے۔ محمود غزنوی کے جانشینوں نے پنجاب میں حکومت کر کے اس کے دوسرے سپہ سالار فوج کے ساتھ دہلی کی جانب روانہ ہوئے اور ترائن کی جنگ کے بعد دہلی میں حکومت قائم کی۔ ان کی زبان عربی، فارسی اور ترکی تھی۔ فارسی زبان کو حکومت کرنے کی زبان قرار دیتے ہوئے حکومت کرتے رہے، جبکہ رعایا پہلے سے ہی موجود سنسکرت، پالی اور دیگر علاقائی زبان بولتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تبادلہ خیال اور حکومت کی غرض سے ایک نئی زبان آخرکار وجود میں آئی جسے ہندوی قرار دیا جاتا ہے اور امیر خسرو اس زبان کے پہلے شاعر قرار دیے گئے، اور یہ زبان جو ابھی پیدا ہوئی تھی اس کی کوپلیں بھی نہیں نکلی تھی کہ تغلق خاندان کے حکمران محمد تغلق نے اپنی دارالخلافہ کو تبدیل کر کے دولت آباد دکن کو بنایا اور اس طرح فوج کے ذریعہ لائی گئی یہ زبان جس پر خالص فارسی، عربی اور ترکی کا اثر پڑا، یہ اردو کے نام سے موسوم ہوئی۔ یہ زبان دکن میں پھیل گئی، یا ہم یوں کہیں کہ اردو زبان و ادب کی پرداخت خدمت دکن ہوئی تو بیجا نہیں ہوگا، جسے دکنی اردو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بعد میں شاہجہاں کے دور حکومت میں دکن کا ایک عظیم شاعر ولی دکنی یا ولی گجراتی نے اردو کے اس کے جائے پیدائش کے مقام پہنچا دیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو زبان دہلی اور گرد نواح میں پیدا ہوئی، پھیلتے پھیلتے ملک کے دور دراز علاقوں میں بھی پھیل گئی۔ اردو کا لفظ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ ابتدا میں یہ زبان لشکر تک محدود تھی۔ زبان تیز رفتاری کے ساتھ ارتقائی منزل طے کرتی ہوئی ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل گئی اور اس زبان کا رسم الخط فارسی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ طلبہ آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہوگا۔ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی درسی کتاب میں
میں ایک الگ سے جو کتاب ہے خاص کے اردو ادب کی تاریخ میں اس کا مطالعہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اساتذہ کرام سے بھی اس کے بارے میں گفتگو کریں کہ اردو کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی اور کیسے ہوئی، اس میں کون کون سے حروف ہیں، سنیں یہ سبھی چیزیں آپ کے سامنے وہ پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔